نمبر 102 کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھیے یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس آیت کو سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رویہ تھا یہ سنیے، اور تقوی سے کیا مراد ہے اور کس طرح کا تقوی ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہ بھی ہمیں دھیان سے سننا ہے۔ دیکھیے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ سے پورا پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد نہ بھلائی جائے، اس کا شکر کیا جائے، کفر نہ کیا جائے۔ بعض روایتوں میں یہ تفسیر مرفوع بھی مروی بھی ہے، لیکن ٹھیک بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، واللہ اعلم۔ حضرت انس رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے ڈرنے کا حق نہیں بجا لا سکتا جب تک اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم کی آیت سے منسوخ ہے۔ اس دوسری آیت میں فرما دیا گیا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس سے ڈرتے رہا کرو، کیونکہ آگے آیت آپ دیکھ رہی ہیں آئے گی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا تمہیں طاقت ہے۔ چلیے آگے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منسوخ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو اور اس کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرو، عدل پر جم جاؤ، یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر عدل کے احکام جاری کرو، اپنے ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل و انصاف کا برتاؤ کرو۔ پھر بتایا کہ اسلام ہی پر مرنا یعنی تمام زندگی اس پر قائم رہنا تاکہ موت بھی اسی پر آئے۔ اس رب کریم کی عادت یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی جیسی رکھے ویسی ہی اسے موت آتی ہے، اور جس موت مرے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ مسند احمد میں ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ بیان فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی روزیاں بگڑ جائیں، وہ کوئی چیز کھا پی نہ سکیں، پھر خیال کرو کہ ان جہنمیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا پینا ہی زقوم ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جسے خود وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ مسند احمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی آپ کے انتقال کے 3 روز پہلے سنا کہ دیکھو موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے اس کے گمان کے پاس ہی ہوں، اگر اس کا میرے ساتھ حسن ظن ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا، اگر وہ میرے ساتھ بدگمانی کرے گا تو میں اس سے اسی طرح پیش آؤں گا۔ مسند احمد۔ اس حدیث کا اگلا حصہ بخاری مسلم میں بھی ہے۔ مسند بزار میں ہے کہ ایک بیمار انصاری رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سلام کر کے فرمانے لگے کہ مزاج کیسے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ اچھا ہوں، رب کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اس کے عذابوں سے ڈر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسے وقت جس دل میں خوف اور طمع دونوں ہوں اسے اللہ تعالیٰ کی اس کی امید کی چیز دیتا ہے اور ڈر خوف کی چیز سے بچاتا ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حکیم بن خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ میں تو کھڑے کھڑے ہی گروں۔ اس کا مطلب امام نسائی نے تو سنن نسائی میں باب باندھ کر بیان کیا ہے کہ سجدے میں اس طرح جانا چاہیے، اور یہ بھی معنی بیان کیے ہیں کہ جو نہ مروں نہ میں مگر مسلمان ہو کر،
اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں پیٹھ دکھاتا ہوا نہ مارا جاؤں۔ پھر فرمایا اتفاق کرو، اختلاف سے بچو۔ حبل اللہ سے مراد عہد خدا تعالیٰ ہے، جیسے کہ اللہ بحبل من اللہ میں بعض کہتے ہیں مراد قرآن ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ قرآن خدا تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اس کی راہ سیدھی ہے، اور روایت میں ہے کہ کتاب اللہ خدا تعالیٰ کی آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی رسی ہے، یعنی کہ کیا؟ قرآن۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ قرآن خدا تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ ظاہر نور ہے، یہ سراسر شفا دینے والا اور نفع بخش ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے یہ بچاؤ ہے، اس کی تابعداری کرنے والے کے لیے یہ نجات ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان راستوں میں تو شیاطین چل پھر رہے ہیں، تم خدائی راستے پر آ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھام لو، وہ رسی قرآن کریم ہے۔ اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، جدائی نہ کرو، فرقت سے بچو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتوں سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور 3 باتوں سے وہ ناخوش ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو اتفاق سے پکڑ لو، تفرقہ نہ ڈالو۔ تیسرے، مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو۔ فضول بکواس، زیادتی سوال اور بربادی مال، یہ تینوں چیزیں رب کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ ایک بار اور سن لیں۔ فضول بکواس، زیادتی سوال اور بربادی مال، یہ تینوں چیزیں رب کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں جس میں یہ ہے کہ اتفاق کے وقت وہ خطا سے بچ جائیں گے، اور بہت سی حدیثوں میں نا اتفاقی سے ڈرایا بھی ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ امت میں افتراق پڑا اور ان کے 73 فرقے ہو گئے، جن میں سے ایک نجات پا کر جنتی ہوگا اور جہنم کے عذابوں سے بچا رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر قائم ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر اپنی نعمت یاد دلائی۔ جاہلیت کے زمانے میں اوس اور خزرج کے درمیان بڑی لڑائیاں اور سخت عداوت تھی، آپس میں برابر جنگ جاری رہتی تھی۔ جب دونوں قبیلے اسلام لائے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے بالکل ایک ہو گئے، سب حسد بغض جاتا رہا اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار اور خدا تعالیٰ کے دین میں ایک دوسرے کے متفق ہو گئے۔ جیسے اور جگہ ہے وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وہ خدا تعالیٰ جس نے تیری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اپنا دوسرا احسان ذکر کرتا ہے کہ تم آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے اور تمہارا کفر تمہیں اس میں دھکیل ہی دیتا، لیکن اسلام کی توفیق عطا فرما کر میں نے تمہیں اس سے الگ کر لیا۔ حنین کی فتح کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے مصلحت دینی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو زیادہ مال دیا تو کسی شخص نے کچھ ایسی ہی ناملائم الفاظ زبان سے نکال دیے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت انصار کو جمع کر کے ایک خطبہ پڑھا۔ اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اے جماعت انصار، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ پھر خدا تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی۔ کیا تم متفرق نہ تھے؟ پھر خدا تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ کیا تم فقیر نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے غنی کر دیا۔ ہر سوال کے جواب میں یہ پاک باز جماعت اور باخدا گروہ یہی کہتا رہا، ہم خدا تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور بھی بہت سے ہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اوس اور خزرج جیسے صدیوں کے آپس کے دشمنوں کو یوں بھائی بھائی بنا ہوا دیکھا تو یہودیوں کی آنکھوں میں خار کھٹکنے لگا۔ انہوں نے آدمی مقرر کیے کہ وہ ان کی بیٹھک اور مجلس میں جایا کریں اور اگلی لڑائیاں اور پرانی عداوتیں انہیں یاد دلائیں اور ان کے مقتولوں کی یاد تازہ کرائیں اور اس طرح انہیں بھڑکائیں۔ چنانچہ ان کا یہ داؤ ایک مرتبہ چل بھی گیا اور دونوں قبیلوں میں پرانی آگ بھڑک اٹھی، یہاں تک کہ تلواریں کھنچ گئیں اور ٹھیک 2 جماعتیں ہو گئیں۔
وہی جاہلیت کے نعرے لگنے لگے، ہتھیار بجنے لگے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے، اور یہ ٹھہر گیا کہ حرہ کے میدان میں جا کر دل کھول کر لڑیں گے اور داد مردانگی میں پیاسی زمین کو اپنے خون سے سیراب کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع پر تشریف لائے اور دونوں گروہ کو ٹھنڈا کیا اور فرمانے لگے، پھر جاہلیت کے تم نعرے لگانے لگے؟ میری موجودگی میں ہی تم نے پھر کھچاؤ شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کے سنائی، سب نادم ہو گئے۔ کون سی آیات ذہن میں ہے؟ یہ آیات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ دیکھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر قرآن کی آیات کو سامنے رکھ دیا ہے اور ان کو ان جاہلیت سے یا جن حالات میں وہ گھرے ہوئے ہیں نکالا ہے، پریکٹیکلی کام کیا ہے، عملاً ثابت کیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ صرف کہہ کر یا تقریر کر کر ایک طرف نہیں ہو گئے، بلکہ پوری خبر گیری رکھتے تھے، فوراً موقع پر موجود ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اخلاق نمونہ پیش کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے کر کے ہی صرف نہیں دکھایا، بلکہ انہوں نے جماعتوں کو بلایا، انہیں سمجھایا۔ اور یہ والا قصہ اوپر انصار کا مجھے ابھی کسی نے سنایا تھا، تو اس کا پورا یہاں پہ ڈیٹیل نہیں ہے اور اس ڈیٹیل کی ضرورت بھی نہیں تھی، تو خیر اس میں آپ جب پڑھیں گے کبھی ڈیٹیل آئے گی تو سارے انصار رو رہے تھے اور ان کو کسی نے بہکا دیا تھا کہ تمہیں کوئی مال نہیں دیا اور ان کو دیا، تو خیر رو رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت سے کام لیا۔ مال دے کر سب کو نہیں خوش کر دیا، کچھ لوگوں کو مال فی دیا، کچھ لوگوں کو مال غنیمت جسے کہتے ہیں دیا، کچھ کو نہیں دیا، تو اس میں بڑی حکمت تھی۔ تو سب سے بڑی جو نعمت کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے بھی، وہ کس کو کہا کہ کیا میں آیا تمہارے بیچ تو تم ہدایت پر نہیں آ گئے؟ کیا میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت تمہیں نہیں دی؟ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت نہیں ڈال دی؟ تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ تو کیا سوال تھا؟ یعنی کہ یہ ہے نعمت، یہ ہے ہدایت، یہ ہے قرآن، اس کو کہا نعمت۔ چلیے دیکھیے آگے، سب نادم ہو گئے، یعنی کہ ابھی جو آپ کو بتا رہی ہوں جو یہاں پر تلواریں کھنچ گئی تھیں، تو اس کا میں آپ کو پڑھ رہی کے سنا رہی تھی۔ یہودیوں کی آنکھوں میں جو خار کھٹکنے لگا تھا، انہوں نے آدمی مقرر کر لیے تھے۔ چلیے، تو سب نادم ہوں اور اپنی دو گھڑی پہلے کی حرکت پر افسوس کرنے لگے اور آپس میں نئے سرے سے معانقہ مصافحہ کیا، یعنی کہ ہاتھ ملایا، پھر بھائیوں کی طرح گلے مل کر ہتھیار ڈال دیے اور صلح صفائی ہو گئی۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات نازل ہوئی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل ہوئی، عائشہ صدیقہ تب ایک دوسرے کے مقابلے میں تن گئے تھے۔ تو اس میں یہ ساری احادیث میں نے رکھ دی ہیں سامنے۔ اس تفسیر ابن کثیر میں نے نہیں بلکہ تفسیر ابن کثیر میں یہ ساری احادیث ایک جگہ اکٹھی کر لی گئی ہیں تاکہ ذہن پوری طرح کھل جائے کہ کس کس جو ہے روایات موجود ہیں اور مفسرین کرام نے کیا فرمایا تھا کہ کن مواقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پیش کیا ہے۔ تو ضرور انشاءاللہ اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے اور اس پر ضرور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور جاہلیت کی ہر عادت، ہر بات کو ہم چھوڑ دیں گے اور اخلاقی بہترین ایسا نمونہ پیش کریں گے کہ جس میں نہ صرف ہم الفاظی طور پر، لفظی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، بلکہ ہم اخلاص کے ساتھ سب ایک ہو جائیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے ہم تفرقے میں نہیں پڑیں گے، بلکہ ہم سب ایک مسلمان بن کر رہیں گے، کسی فرقے میں، کسی گروہ میں، کسی قوم پرستی میں نہیں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال